بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد جواد۔ ناظرین کرام، آج کا میرا خطاب ملت پاکستان کے لیے ہے، وہ پاکستانی قوم جو دنیا کی ایک عظیم قوم ہے لیکن بکھری ہوئی ہے، منظم نہیں۔ میرے عزیز پاکستانیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک عظیم نہیں بنتی جب تک کہ وہ کوئی قربانی نہ دے۔ میں پہلے آپ کو چند مثالیں دوں گا، اس کے بعد آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی کبھی نہ پلتا پھولتا۔ اسی طرح اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، امام حسین علیہ السلام اپنے مال، اپنے بچوں کی اور اپنی قربانی نہ دیتے تو شاید بنو امیہ کی حکومت آج بھی ہوتی۔ امام حسین کی قربانی نے وقت کی ظالم اور جابر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ چند سالوں کے اندر وہ حکومت ختم ہو گئی۔ اس میں امام حسین کی قربانی تھی اور اسلام کو ایک نئی طاقت ملی۔ اسی طرح آپ کو میں چند اور مثالیں دیتا ہوں۔ اگر یہ فرانس والے، فرینچ لوگ اس وقت کے شاہ کے خلاف بغاوت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو آج فرانس اس مقام پہ نہ ہوتا۔ اگر روس میں انقلاب نہ آتا تو روس آج اس حال میں نہ ہوتا۔ اگر چینی عوام کروڑوں کے حساب سے قربانیاں نہ دیتی تو چائنا آج دوسری بڑی سپر پاور کبھی نہ ہوتا۔ پاکستانیوں، جس قوم نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رول کو فالو کیا ہے۔ انہی قوانین کے تحت وہ لوگ آگے بڑھے ہیں، چاہے فرانس والے ہوں، چاہے ایران والے ہوں، چاہے چائنا والے ہوں، یہ ہندوستان ہو۔ 1857 کے غدر کے بعد ہندوستان میں مسلسل انقلابی تحریکیں چلتی رہیں، کبھی اکالی تحریک، کبھی ببر اکالی اور کبھی کوئی تحریک، کبھی کمیونسٹ تحریک۔ آخر کار 1947 میں انگریز سامراج کو، برے صغیر کو چھوڑنا پڑا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، وڈیرا شاہی، گنڈا گردی، غریب کی یہاں پہ کوئی اوقات نہیں۔ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے، اس نظام کے خاتمے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنے وقت، مال و جان کی قربانی دینی ہوگی۔ آپ اس مشن کے لیے، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں وقت دیں، منظم ہوں، آگے بڑھیں۔ جب تک اتحاد نہیں ہوگا تب تک کامیابی نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جس میں تعلیم، صحت، روزگار، انصاف سب کچھ مفت ہو۔ قوم کی ایسی تربیت کی جائے کہ یہ قوم دنیا کو لیڈ کرے۔ ابھی ہم قوم نہیں، ہجوم ہے۔ تو اس وطن عزیز میں ایک سازش کے ذریعے جو نظام نافذ کیا گیا، ہمیں اس نظام کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہمیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہمیں فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے۔ آپ لوگ فرقہ واریت میں کبھی نہ بٹیں، بلکہ اولاد آدم ہونے کے ناطے آپس میں متحد رہیں۔ یہ تقسیم کرو اور راج کرو، یہ برے صغیر پر وہ پالیسی اپنائی تھی برطانیہ والوں نے کہ ان کو تقسیم کرو۔ ان لوگوں نے پہلے ہندو مسلم فسادات کرائے، پھر سکھ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرائی، پھر مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرائی، اور آخر کار اس جو برے صغیر تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر پاکستان پہ آ گئے۔ پاکستان میں فرقہ واریت ایسی چلی کہ ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر، سیاستدان، ہمارے فوجی، پولیس والے، سٹوڈنٹ، یہ APS والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ اس کی نظر ہو گیا۔ اس میں پہلے فرقہ واریت تھی، اسی فرقہ واریت نے دہشت گردی کو پنپ دیا اور پاکستان ایک جہنم بن گیا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متحد ہو جائیں۔
آپس میں اتحاد کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں ایک عادلانہ نظام قائم ہوگا۔ لیکن پہلے اتحاد ضروری ہے، یہ نہیں کہ چند وڈیرے اکٹھے ہو کر قوم کی تقدیر کا فیصلہ کریں، نہیں، میں کہتا ہوں کہ طلبہ، مزدور، کسان، یہ سب لوگ متحد ہوں اور تب ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اس ملک میں امن کا راج ہوگا، تعلیم کا راج ہوگا، یہاں کوئی دہشت گردی فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔